بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ہم مرکب اضافی پڑھ رہے تھے۔ وہ آج بھی مرکب اضافی کا ایک حصہ جو ہے وہ رہتا ہے، اسی کو انشاءاللہ آج ہم مکمل کریں گے۔ مرکب اضافی کے بارے میں بنیادی بات تو ہو گئی تھی، جس میں دو اسم ہیں اور دوسرے اسم کی نسبت، ایک اسم کی نسبت جس میں دوسرے اسم کی طرف کی جاتی ہے، جس کو عربی میں اضافت کہا جاتا ہے۔ تو اس کے علامات کیا ہیں، اس کے دو حصے کون سے ہیں، مضاف اور مضاف الیہ۔ پہچان ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ کون سا لفظ مضاف ہے، کون سا مضاف الیہ ہے، وہ ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ۔ آج ہم مرکب اضافی کی ایک اور قسم پڑھیں گے، جس میں ایک سے زائد مضاف یا ایک سے زائد الفاظ مضاف الیہ بن رہے ہیں، یعنی ایک سے زائد مرکب اضافی جس جملے میں آ رہے ہوں۔ اس مرکب کو کہا جاتا ہے مرکب اضافی مشکل یا پھر پیچیدہ مرکب اضافی، لیکن مرکب اضافی ہی اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے اس کا نام دیا گیا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، اس کے لیے ہم پہلے اردو کی مثال لکھتے ہیں اور پھر اس سے عربی بنائیں گے انشاءاللہ۔ اردو مثال: حامد کے گھر کا دروازہ۔ یہ ایک مثال ہمارے سامنے ہے، جس میں ہمیں اردو کے اندر اضافت کی، نسبت کی دو علامتیں نظر آ رہی ہیں، ایک یہ اور ایک یہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ایک سے زائد یا تو مضاف یا مضاف الیہ موجود ہے۔ جملے کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ حامد کے گھر، پھر ایک الگ سے مرکب اضافی وجود میں آ رہا ہے کہ گھر کا دروازہ، یعنی ان دو الفاظ جو شروع والے ہیں ان کی بھی آپس میں ایک اسم کی دوسرے کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، اور اینڈ والے دو لفظ جو ہیں ان کی بھی آپس میں ایک دوسرے کی طرف، ایک اسم کی دوسرے کی طرف نسبت کی جا رہی ہے۔ تو جب ایسا کوئی جملہ ہمارے سامنے اردو میں یا عربی میں آ جاتا ہے، تو ہم نے کیسے اس کو اردو سے عربی میں اور عربی سے اردو میں لے کے جانا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اسم کے بارے میں تو ہمیں کنفرم ہے کہ یہ کیا ہے، مضاف ہے، اس کے بارے میں ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ سب سے آخری لفظ کے بارے میں بھی ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ یہ سب سے آخر میں آ رہا ہے اور اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ بھی گھر کی نسبت حامد کی طرف کی جا رہی ہے، تو درمیان والا جو لفظ ہے اس کے بارے میں ہمیں ڈاؤٹ ہے۔ تو سب سے پہلے جن کے بارے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ مضاف بن رہا ہے یا مضاف الیہ بن رہا ہے، اس کا ترجمہ کرنے کے لیے وہی طریقہ استعمال کیا جائے گا جو بالکل سادہ مرکب اضافی کے لیے کیا جاتا ہے، کہ مضاف کو سب سے آخر میں اور مضاف الیہ کو سب سے شروع میں ذکر کر دیا جائے گا۔ تو اب دروازے کے لیے جو لفظ آ رہا ہے ہم اس کو سب سے پہلے لکھ دیں گے بابو، اور حامد کا جو لفظ ہے وہ سب سے آخر پہ لکھ دیں گے، اور اس پہ کیا ہے، اعراب، کیونکہ اس کا اعراب جو ہوتا ہے مضاف کا وہ اس سے پیچھے والے لفظ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر تو یہ شروع میں آ رہا ہے تو رفع ہی آئے گا، کیونکہ وہ حالت رفع میں ہوگا، حالت فاعلی میں ہوگا۔ اگر اس کے پیچھے کوئی اور لفظ ہے تو مضاف جیسے حالت نصبی جر میں اپنے عامل اپنے پیچھے والے لفظ کے مطابق ہو سکتا ہے، اس کا اعراب تو وہی آئے گا، لیکن جو آخری لفظ ہے اس کا اعراب مضاف الیہ والا ہوگا، زیر والا۔ اب درمیان والا جو لفظ ہے وہ بعینی ہی اسی طرح درمیان میں آ جائے گا، چاہے وہ ایک لفظ ہو چاہے وہ ایک سے زیادہ الفاظ ہو، لیکن جو اس کی دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت اس کا سٹیٹس پچھلے لفظ سے ملنے سے بن رہا ہے، وہ ہے مضاف الیہ، اور ایک اس کا سٹیٹس وہ ہے جو اگلے لفظ سے ملنے سے بن رہا ہے، وہ ہے مضاف۔ تو ہم اس کا نام یہی رکھیں گے، مضاف الیہ مضاف، چونکہ اس کا نام ہی ان دونوں چیزوں پر مشتمل ہے، مضاف الیہ مضاف۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ اس لفظ میں ہم نے مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی علامات کو کیسے شامل کرنا ہے۔ یا تو اس کی علامتیں پہلے میں ہوں گی، پہلے سے موجود ہوں گی اگر تو وہ عربی جملہ ہے، اگر اردو کا جملہ ہے تو پھر ہم عربی ترجمہ کرتے ہوئے وہ علامات خود اس پہ لگائیں گے۔ تو ابھی چونکہ ہم اردو سے عربی بنا رہے ہیں تو اب ہم علامات لگائیں گے۔ گھر کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے البیت، تو سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ البیت سے الف لام کو ہٹا دیں گے، کیونکہ مضاف ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں اگلے لفظ کے لیے، اور مضاف کے اوپر الف لام داخل نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ الف لام ہٹانے کے بعد کیا اب اس کے اوپر تنوین آ جانی چاہیے؟ بالکل آ جانی چاہیے، لیکن چونکہ ہم اس کو مضاف بنا رہے ہیں
اب ہم نے اس کے اعراب کو بھی ہلکا کرنا ہے، اس پہ تنوین بھی نہیں آئے گی۔ اب یہ آ گیا کہ اس پہ زبر زیر پیش تینوں حرکات میں سے کون سی حرکت آئے گی؟ تو حرکت کے اعتبار سے، اعراب کے اعتبار سے اس پر زیر آئے گی، اس لیے کہ اب وہ پیچھے والے لفظ کی حیثیت سے مضاف الیہ بن رہا ہے۔ یعنی درمیان والے لفظ پہ ہم تین چیزیں اپلائی کریں گے۔ نمبر ایک، مضاف کی دو علامتیں، اس پہ الف لام نہیں لے کے آئیں گے، اس پہ تنوین نہیں لے کے آئیں گے۔ اور مضاف الیہ کی علامت اس میں کون سی آئے گی؟ کہ اس کا اعراب زیر والا ہوگا۔ تو درمیان میں جو لفظ بن رہا ہے وہ ہے بیتی، با، یا اور تا۔ تو کیا جملہ بن گیا؟ بابو بیتی حامدن۔ اب اس کا نام کیسے لیا جائے گا کہ بابو ترکیب کے اندر جملے کی ترتیب کے حساب سے بابو مضاف، بیتی مضاف الیہ مضاف، حامدن مضاف الیہ۔ تو یہ دو مرکب اضافی بن جائیں گے، ایک مرکب اور دوسرا مرکب مرکب اضافی۔ اب ہم اس کی عربی سے اردو کی بھی کچھ مثالیں کر لیتے ہیں۔ جیسے ہمارے سامنے ایک جملہ لکھا ہے، دعاء بنتی رسول اللہ۔ دیکھنے میں اس جملے میں ہمیں چار لفظ نظر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دو شروع والے الفاظ کو دیکھتے ہیں کہ ان میں سے دو لفظ ہیں، پہلے کے اوپر الف لام نہیں ہے، تنوین نہیں ہے۔ حالانکہ وہ ایک ایسا لفظ ہے جو نکرہ ہے، دعا، اس سے کوئی بھی دعا مراد ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اوپر تنوین والی علامت موجود نہیں ہے، تنوین موجود نہیں ہے۔ تو اب ہمیں یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا مطلب ہے تنوین یہاں سے ہٹائی گئی ہے۔ کیوں ہٹائی گئی ہے؟ دوسرے لفظ کو دیکھنے سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب دو لفظ موجود ہوں، ہم نے پڑھا کہ دو لفظ موجود ہوں، دوسرے لفظ پہ زیر ہو اور پہلے لفظ کی تنوین یا معرفہ کی علامت معرف باللام ہٹا دیا گیا ہو، اس کا مطلب ہے کہ وہ دونوں لفظوں میں آپس میں مضاف اور مضاف الیہ کی نسبت ہے، کیونکہ ان کے اندر علامات پائی جائیں۔ اسی لیے ہم دعا کو کیا بنا دیں گے؟ مضاف۔ بنتی کو ہم بنا دیں گے مضاف الیہ، کیونکہ ہمیں ان کی علامات سے یہ پہچان ہو چکی ہے۔ اب ہم اس سے اگلے لفظ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں مضاف اور مضاف الیہ ہونا کنفرم ہو گیا۔ آخر والے دو لفظوں کو دیکھتے ہیں۔ ان میں سے بھی پہلا لفظ کیا ہے؟ نکرہ ہے۔ رسول، رسول سے کوئی بھی دنیا کا رسول مراد ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر نکرہ کی علامت ہمیں نظر نہیں آ رہی، جبکہ اس کے بعد والا لفظ اس پہ زیر ہے۔ اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ یہ دو لفظ بھی آپس میں کیا بن رہے ہیں؟ مضاف الیہ، اور ان میں سے ایک مضاف اور دوسرا مضاف الیہ۔ تو اسی جملے کی ترتیب سے ہم سب سے پہلے اور سب سے آخری، جن کے بارے میں ہمیں مکمل معلوم ہے، یہ پہلا لفظ کیا ہوگا؟ مضاف، اور آخری کیا ہوگا؟ مضاف الیہ۔ کیونکہ ہے تو یہ ایک جملہ، لیکن اس میں مرکب اضافی بننا کیا ہے؟ زیادہ، ایک سے زیادہ تعداد آ گئی۔ تو سب سے پہلے ہم شروع اور سب سے آخر والا، جس کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ سب سے پہلا مضاف اور سب سے آخری مضاف الیہ ہے، تو ہم پہلے لفظ کو سب سے آخر میں اور آخر کو سب سے شروع میں لے کے جائیں گے درست ترجمہ کرنے کے لیے۔ لفظ اللہ کیونکہ سب سے آخر میں ہے اور مضاف الیہ ہے، تو ہم اس کو سب سے شروع میں لے آئیں گے، اور اس میں کا کے کی کا ترجمہ بھی ایڈ ہو جائے گا اردو کے اندر، کیونکہ اردو میں مضاف الیہ اور مرکب اضافی کی علامات میں سے یہ چیز بھی شامل ہے۔ اس کے بعد دعا کا لفظ ہمارے پاس سب سے شروع میں تھا، تو ہم اس کو سب سے آخر میں لے آئیں گے، دعا۔ درمیان میں جو دو لفظ ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ لفظ جو ہے پیچھے والے کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہے، اور ان دونوں میں سے رسول ہمیں مضاف نظر آ رہا ہے۔ تو اب بعینی ہی وہ ترتیب درمیان میں بھی آ گئی کہ دوسرا لفظ پیچھے والے لفظ کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہے اور اگلے لفظ کے لیے مضاف بن رہا ہے، کیونکہ ان دونوں لفظوں میں بھی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ پہلا، کیونکہ درمیان والے لفظوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں اس میں بھی ہمیں یہی ترتیب نظر آ رہی ہے کہ پہلا لفظ نکرہ ہے، دوسرے لفظ پہ زیر ہے۔ جب بھی دو لفظ ہمیں اس ترتیب سے نظر آتے ہیں کہ پہلا لفظ نکرہ ہے، دوسرے پہ زیر ہے، پہلے پہ الف لام اور تنوین کو ہٹا دیا گیا ہے، تو وہ مرکب اضافی کی علامات شمار ہوتی ہیں۔ ان میں سے پہلا لفظ
پہلے لفظ کے لیے کیا بنے گا؟ مضاف الیہ، اور اگلے لفظ کے لیے مضاف، اور رسول کا لفظ بھی اپنے سے پچھلے لفظ کے لیے مضاف الیہ اور اگلے کے لیے مضاف، ان دونوں لفظوں کو ہم بعینی ہی اسی طرح یہاں پہ لکھ دیں گے، لیکن لکھنے کا انداز یہ ہوگا، اس لیے کہ مضاف الیہ ہم نے کہا کہ لکھتے وقت اردو ترجمہ کرتے ہوئے بالکل الٹ آ جاتے ہیں، تو رسول کا لفظ یہاں پہ بھی مرکب اضافی کا ترجمہ ہوا پہلے، اور بنت کا لفظ ترجمے میں بعد میں آئے گا، کہا کہ کی اس کے مذکر یا مؤنث ہونے کے اعتبار سے بدل جائے گا، یعنی عربی میں کوئی لفظ مذکر استعمال ہو رہا ہے تو مرکب اضافی میں کا کے کی ترجمہ کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی لفظ عربی میں مؤنث استعمال ہو رہا ہے تو اس میں کی کا لفظ ایڈ کیا جائے گا۔ یہاں پہ رسول کا لفظ چونکہ مذکر استعمال ہوتا ہے تو یہاں ترجمے میں اللہ کے رسول آ گیا۔ اب بنت کا ترجمہ ہم کرنے جا رہے ہیں تو یہاں کی کا ترجمہ ہے گا۔ بنت کا عربی میں اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے بیٹی، اور یہاں پہ ایک کی اور ایڈ ہو جائے گا کیونکہ 2 اور 3 یہاں پہ جملے مرکب اضافی بن رہے ہیں، یہ دو ایک مرکب اضافی، یہ درمیان والے 2 الفاظ الگ سے مرکب اضافی، اور آخر والے 2 الفاظ الگ سے مرکب اضافی۔ تو دعا بنتی رسول اللہ کا یہاں سے ترجمہ ہم سٹارٹ کریں گے، اللہ کے رسول کی بیٹی کی دعا، ٹھیک ہے، اس ترتیب سے ترجمہ کیا جائے گا۔ اب اگر ایک سے زائد الفاظ اگر آ جاتے ہیں، یعنی واحد سے ہم تسنیہ کا لفظ لے لیتے ہیں، اس میں چینجنگ کیا آئے گی؟ واحد کی چینجنگ تو ہمیں نظر میں آ رہی ہے کہ ہم نے اس کا اعراب ہلکا کیا، حرکات ہٹا دی یا الف لام ہٹا دیا۔ تسنیہ اور جمع کی بھی ایک مثال ہم پڑھتے ہیں جس میں اعراب کو نون ہٹا کے آخر سے اس جملے کو ہلکا کیا گیا ہے، اس کے لیے اردو کی ایک مثال اور، ابو لہب کے بیٹے کے دونوں قدم۔ اب یہاں پہ ابو لہب کے بیٹے یہ ایک لفظ ہے، ایک مرکب اضافی ہے، اور بیٹے کے دونوں قدم یہ الگ سے کیا ہے؟ مرکب اضافی۔ اس کا مطلب ہے کہ جس طرح یہ حامد کے گھر کا دروازہ یہ جملہ ہے، بعینی ہی اسی ترتیب سے ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ سب سے آخر میں آ رہا ہے دونوں قدم، اس لفظ کی وجہ سے ہم نے اس مثال کی پریکٹس کی ہے۔ دونوں قدم کے لیے واحد کا لفظ آئے گا قدم، لیکن جب ہم 2 قدم بنائیں گے تو وہ بنے گا قدمانی، کیونکہ شروع میں آ جائے گا نا، جو سب سے آخر میں لفظ ہے وہ عربی میں سب سے شروع میں چلا جائے گا، اور جب کوئی لفظ شروع میں آئے گا تو اس کا مطلب وہ حالت فاعلی میں ہے، اس کا اعراب حالت رفع والا ہے، تو وہاں پہ ہم یا نون کی بجائے الف نون والا اعراب لے کے آئیں گے۔ تو جملہ شروع کیسے ہوگا؟ اصل لفظ تھا قدمانی، لیکن قدمانی کے لفظ کو جب ہم مضاف کریں گے تو اعراب ہلکا کرتے ہوئے آخر سے نون کو ہٹانا پڑے گا، قدما۔ اب درمیان میں جو لفظ ہے ابو لہب کا لفظ وہ سب سے آخر میں آئے گا، درمیان میں ایک لفظ رہ جاتا ہے بیٹا، وہ ہم درمیان میں ہی لکھیں گے، اور بیٹے کے لیے جو لفظ آتا ہے عربی میں بنت بیٹی کے لیے اور ابن بیٹے کے لیے، اور آخر میں ابو لہب۔ ابو لہب جو ہے اس کے لکھنے کے اندر تھوڑی سی ایک چینجنگ آئے گی، وہ یہ ہے کہ یہ جو ابو کا لفظ ہے، انشاءاللہ ہم اسی مرکب کے بعد یہ چیز بھی پڑھتے ہیں کہ ابو کا جو شروع میں لفظ آ رہا ہے یہ بھی حالت کے اعتبار سے ذرا مختلف ہوتا ہے، جیسے ہمیں یہ رفع کے اندر واو کے ساتھ نظر آ رہا ہے ابو، جب ہم اس کو حالت نصب کے اندر مفعول میں لے کے جائیں گے تو یہ واو کی جگہ پہ الف آ جائے گا، جیسے پیش کی جگہ پہ زبر آتا ہے۔ اسی طرح جب ہم اس کو حالت جر میں مرکب اضافی میں لے کے جائیں گے مضافلے بنانے کے لیے، تو اس کی حالت واو کی بجائے الف کی بجائے یا والی ہو جائے گی، جیسے زبر زیر پیش میں پیش اور زبر کی بجائے زیر آ جاتی ہے مضافلے میں، اسی طرح ابو کے لفظ میں بھی واو کی جگہ پہ یا آ جائے گی۔ تو ہم چونکہ اسے مضاف الیہ بنانا چاہتے ہیں، اسی لیے ابو کی جگہ پہ ہم ابی لکھیں گے، ابی لہب، اور یہاں پہ زیر آ جائے گی، تو جملہ بنے گا قدما ابنی ابی لہب، ٹھیک ہے، کیونکہ مضاف الیہ سب سے آخر میں آ گیا جو سب سے پہلے تھا، اور 2 قدم اس کو ہم نے جب شروع میں لے کے آئے تو اس کا نون ہٹ گیا، اس لیے کہ وہ مضاف ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کا اعراب ہلکا کیا جاتا ہے،
اور بیٹے کے لیے عربی میں ابن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. شروع والے لفظ حالت فاعلی میں ہے کیونکہ وہ شروع ہے، جملہ کی ابتدا ہو رہی ہے. درمیان والا جو لفظ ہے اس کی دو حیثیتیں ہیں. یہ قدم پیچھے والے لفظ کے لیے مضاف الیہ اور اگلے لفظ کے لیے مضاف بن رہا ہے، اور آخر والا لفظ مضاف الیہ ہے. ابن جو ہے نکرہ اسی لیے ہم لے کے آئے ہیں کیونکہ وہ مضاف ہے، اور زیر اس لیے لے کے آئے ہیں کیونکہ وہ مضاف الیہ ہے. تو اس لیے بہت ساری اس کی قرآن پاک میں بھی جو ہے وہ مثالیں مل جاتی ہیں. اللہ کے ذکر کی کثرت، ٹھیک ہے، کثراتو ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی کثرت، کثراتو ذکر اللہ. اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کثراتو ذکر الموتی، موت کی یاد کی کثرت. اس طرح جملے بنائے جا سکتے ہیں خود بھی اور قرآن پاک میں سے بھی تلاش کر کے ان کی پریکٹس کی جا سکتی. تو یہ پیچیدہ تھوڑا مرکب اضافی تھا. اس میں نے ایک درمیان میں جہاں پہ مضاف الیہ مضاف آتا ہے اس کی مثال بھی سمجھا دی، اور جہاں ایک سے زائد 2 یا 3 سیٹ مرکب اضافی بنتے ہیں ان کی بھی ایک مثال ہم نے حل کر لی ہے الحمدللہ. اس کے بعد مرکب اضافی کے بارے میں آ جاتا ہے اس میں ضمیروں کا استعمال. جیسا کہ ہم نے مرکب جاری میں پڑھا تھا، شروع میں ہم نے حروف جارہ پڑھے، علی، الی، فی وغیرہ، اور پھر ان کے ساتھ ضمیریں ایڈ کی، انہو، اس سے، فی ہی، اس میں. اسی طرح مضاف الیہ بھی بنایا جا سکتا ہے ضمیروں کو. ہم نے ضمیروں کی 2 قسمیں پڑھی تھی کہ ایک ضمیر وہ ہوتی ہے جو حالت فاعلی میں استعمال ہوتی ہے، ہم اس کو فاعل بناتے ہیں، جیسے انتا، تم. جب ہم کسی سے بات کرنا چاہ رہے ہیں گویا ہم اس کو حالت فاعلی میں سبجیکٹ کیس میں یوز کرتے ہیں، میں. تو اس طرح کی جو انا، نحنو، انتا کی جو ضمیریں تھیں یا ہوا وغیرہ کی، وہ حالت رفع میں استعمال ہوتی. لیکن جو دوسری ضمیریں ہم نے اٹیچڈ ضمیریں پڑھی تھیں وہ حالت نصب میں بھی استعمال ہوتی ہیں، حالت جر میں بھی. تو جب ہم مضاف الیہ بنائیں گے تو ہم ان ضمیروں کو استعمال کریں گے جو حالت نصب اور جر والی ہیں، یعنی اٹیچڈ ضمیریں. ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، لکا، لکوما، لکم والی جو ضمیریں ہیں وہ ہم مضاف الیہ بناتے وقت استعمال کریں گے. تو اس کی ہم مثال پڑھ لیتے ہیں. مرکب اضافی کی شروع میں ہم نے مثال پڑھی. اگر ہمیں کہنا ہے کہ زید کی کتاب تو ہم کہیں گے کتابو زیدن. بالکل آسان سی ترتیب ہے کہ ان کی علامت کی پہچان کریں گے. لیکن ضمیر ایڈ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اگر ہم کہنا چاہتے ہیں اس کی کتاب تو کتاب کا لفظ بعینی ہی نکرہ آئے گا، اس کے اوپر الف لام داخل نہیں ہوگا اور اس پہ تنوین نہیں آئے گی. لیکن ضمیریں ہوا والی نہیں آئے گی کہ کتابو ہوا، بلکہ اس کے آخر میں ضمیر نصب اور جر والی آئے گی، کتابو ہو. اب جو ہو کی ضمیر ہے اس کے اندر وہ باتیں ذہن میں رکھیں کہ اس کے بارے میں واحد کی جو ضمیر ہے اس پہ کسی جگہ پہ میں نے بتایا تھا پیش، کسی جگہ الٹا پیش، کسی جگہ پہ زیر اور کسی جگہ پہ کھڑی زیر آتی ہے. وہ ہمیں اس سے پیچھے والے لفظ کو دیکھنے سے پتہ چلے گا. یہاں پہ ہمیں چونکہ پیش نظر آ رہا ہے تو ضمیر کا اعراب جو ہے وہ الٹا پیش آ جائے گا، کتابو ہو، اس ایک شخص کی کتاب. تو یہاں پہ اگر ہم ترکیب کریں گے تو کتاب مضاف بن رہا ہے اور ہا ضمیر کیا بن رہی ہے؟ مضاف الیہ. تو ضمیروں کو مضاف الیہ کے طور پہ بھی لایا جا سکتا ہے، جیسا کہ اس مثال میں کتابہ، قلمہ، ربہما، ربکم. اگر ہمیں ربکم لکھا ہوا نظر آتا ہے تو یہ ایک مرکب اضافی ہے جس میں رب کی مثال ایک نسبت جو ہے اضافت وہ ایک ضمیر کی طرف کی جا رہی ہے. تم سب کا رب، ترجمہ ویسے اس کا تمہارا رب بھی ہو سکتا ہے، لیکن مرکب اضافی کے حساب سے اگر ہم ترجمہ کریں گے تو تم سب کا رب. اس کے بارے میں جو ضمیریں ہیں ساری ان کے ساتھ استعمال کرنا بہت آسان ہے، جیسے کتابہ، کتابہما، کتابہم، کتابہا، کتابہما، کتابہن. لیکن جو ایک ضمیر یا متکلم کی ہے، ان ضمیروں میں نے بتایا تھا کہ واحد متکلم فرسٹ پرسن کے لیے جو ضمیر استعمال ہوتی ہے وہ ہے یا ساکن. صرف اس ضمیر کے بارے میں مرکب اضافی بناتے وقت ایک چیز یاد رکھنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ باقی جتنے بھی الفاظ ہیں اگر ہم ان کو ان ضمیروں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو ان کا طریقہ ایک ہی ہے. جیسے کتابہ تو ضمیر کے حساب سے وہ مختلف ہو رہا ہے، لیکن یہ جو واحد متکلم کی یا ساکن والی ضمیر ہے اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ اس عربی زبان کا قاعدہ ہے
کہ یہ یا ساکن ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ اس کے پیچھے والے لفظ پہ زیر ہونا چاہیے، اور عرب لوگ جو ہیں وہ اپنے کلام میں اس یا متکلم کی یہ ڈیمانڈ پوری بھی کرتے ہیں، یعنی اس کے پیچھے جو بھی لفظ اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے آئے گا، کسی بھی واحد لفظ کو جب ہم یا متکلم کی طرف اس کی نسبت کریں گے، مضاف کریں گے، تو اس پہ ہمیشہ خود بخود مضاف پہ بھی زیر آ جائے گی۔ جیسے اس کی مثال، یا کا مطلب ہوتا ہے میری چیز، ہم اس کے شروع میں ایک لفظ لگاتے ہیں قلم، تو ویسے قلم ہونا چاہیے پیش کے ساتھ کیونکہ وہ شروع میں ہے قلم، لیکن قلم کا لفظ جب یا ساکن کے شروع میں لگے گا تو خود بخود اس سے پہلے زیر آ جائے گی۔ یعنی یا متکلم ایک ایسی ضمیر ہے کہ جب بھی ہم ایک واحد لفظ کو اس کی طرف مضاف کریں گے تو اس کے اوپر تینوں حالتوں میں، چاہے وہ فاعلی ہو، مفعولی ہو یا حالت اضافی ہو، تینوں لفظوں میں جو بھی لفظ یا متکلم کی طرف مضاف کیا جائے گا خود بخود مضاف پہ بھی زیر آ جائے گی۔ جیسے میں کہتا ہوں میرا قلم خوبصورت ہے، تو اب قلم سبجیکٹ بن رہا ہے کہ میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، تو بھی ہم اس کو کہیں گے قلمی جمیل، میرا قلم، ٹھیک ہے؟ حالانکہ قلم پہ اس وقت پیش آنی چاہیے کیونکہ وہ شروع میں آ رہا ہے جملے کے اور اس کی حالت سبجیکٹ والی۔ اور اسی طرح اگر ہم اسے مفعولی حالت میں لے کے جائیں ایک آبجیکٹو کیس میں کہ میں نے قلم، اپنے قلم کو دیکھا، تو میں کہوں گا دیکھنے کے لیے تو آتا ہے رأیتو، میں نے دیکھا، لیکن وہاں پہ میں کہوں گا رأیتو قلمی، میں نے اپنے قلم کو دیکھا۔ اور اگر یہاں پہ ہمیں مرکب اضافی میں یہ حالت جر میں، حالت اضافی میں نظر آ رہا ہے، تو بھی یہاں پہ مضاف پہ کیا آ جائے گا؟ زیر۔ یہ صرف یا متکلم کی ضمیر میں ہوتا ہے، باقی ضمیروں میں نہیں ہوتا۔ اور یا متکلم کی ضمیر کے بارے میں دو تین اور قواعد بھی ہیں کہ قرآن کریم میں اس کو لکھتے وقت کچھ صورتیں ایسی ہیں جہاں پہ اس یا متکلم کی جو ساکن یا ہے اس کے اوپر زبر بھی لگائی جاتی ہے۔ اور زبر کب لگائی جاتی ہے؟ جب اس کی طرف مضاف ہونے والا لفظ تثنیہ ہو یا جمع سالم۔ جیسے ابھی تو ہم نے ایک کتاب کیا نا، کتابی یا قلمی، لیکن اسی لفظ کو اب میں تثنیہ بنا لیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں میرے دو قلم، تو قلم کی جگہ پہ ہم اب لکھیں گے قلمانی۔ نون کو ہمیں ہٹانا پڑے گا کیونکہ ہم مضاف کرنا چاہتے ہیں، اور جب ہم کسی لفظ کو مضاف کرتے ہیں تو ہمیں اس کا اعراب ہلکا کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ بن گیا قلما، لیکن یا متکلم کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے جو یا آخر میں آئے گی وہ ساکن نہیں آئے گی بلکہ اس یا پہ زبر آئے گی۔ تو جب میں کہوں گا کہ میرے دو قلم، تو اس کو عربی میں کہا جائے گا قلمایا۔ اب ہم اس کو قلمائی نہیں کہیں گے بلکہ ہم اس کو قلمایا کہیں گے، کتابایا، ٹھیک ہے؟ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب تثنیہ جو ہے وہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو رہا ہو۔ اسی طرح جمع سالم بھی، جمع سالم میں نے بتایا تھا مسلمون، جو واو نون کے ساتھ آتا ہے، مسلمون اور مؤمنون، ایسے الفاظ جو ہیں، مؤمنین، مسلمین، یہ سب جمع سالم کی مثالیں ہیں۔ اگر ان میں سے ہم کسی کو اضافت کرتے ہیں یا متکلم کی طرف تو بھی یا آئے گا۔ اسی کی مثال بھی یہ لے لیں کہ بیٹوں کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے ابن، لیکن اس کے لیے جب جمع سالم آئے گی تو وہ آئے گا بنون۔ بنون، بنون جو ہے یہ جمع سالم ہے جو بیٹوں کے جمع کے لیے آتی ہے، لیکن اگر میں اس کی اضافت کرتا ہوں یا متکلم کی طرف کہ میرے بیٹے، تو اب ہم یا متکلم کی ضمیر پہ زبر لگائیں گے بنو یا، لیکن اس کے بعد پھر آگے چینجنگ اس کے اندر ہو جاتی ہے، وہ ہم جب فعل کی بحث میں پڑھیں گے افعال جو ہے وجود میں کیسے آتے ہیں، اس کے اندر جا کے تھوڑی چینجنگ ہوتی ہے۔ وہ یہ ہوتی ہے کہ واو اور یا کو مکس کر کے قرآن پاک میں جو ہمیں لکھا ہوا نظر آتا ہے وہ ہوتا ہے بنیہ، لیکن بنیہ کیسے بنتا ہے وہ انشاءاللہ ہم اس کے مقام پہ جا کے پڑھیں گے۔ لیکن اس وقت بھی یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ یا کے اوپر جو زبر آ رہی ہے یہ زبر اس وجہ سے آئی ہے کہ یہ یا متکلم کی ضمیر ہے اور اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے جمع سالم کی۔ بنونا سے بنو یا لفظ ہے جس کو بنیہ بلایا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، لیکن وہ یا متکلم کی ضمیر ہے۔ اسی طرح تثنیہ کے علاوہ بھی، تثنیہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا لفظ ہے جس کے آخر میں الف آ رہا ہے اور اس کی اضافت ہم کر رہے ہیں یا متکلم کی ضمیر کی طرف، تو بھی یا کے اوپر زبر آ جاتی ہے۔ یہ تیسری جگہ ہے، تیسری قسم ہے جس پہ یا پہ زبر آتی ہے۔ قرآن پاک میں اس کی مثال ملتی ہے کہ عصا، عصا ایک عربی زبان کا لفظ ہے، لاٹھی کو کہتے ہیں عربی میں،
لیکن اس کے آخر میں الف آ رہا ہے جس کو اس طرح سے لکھا جاتا ہے. اب ہم اس کی نسبت یا متکلم کی طرف کہنا چاہتے ہیں. تو اس یا ساکن پہ جب ہم اس کو مضاف الیہ بنائیں گے عصا کے لیے تو پھر لکھنے میں یہ عصایا آئے گا. اور قرآن پاک میں اس کی مثال بھی آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے, تو انہوں نے جواب میں فرمایا یا عصایا, یہ میری لاٹھی ہے. تو عصا کا لفظ جب یا متکلم کی طرف اس کی نسبت کی تو الف اس سے پیچھے چونکہ آ رہا ہے اس لیے لکھتے ہوئے یا متکلم کی ضمیر پہ زبر آ جائے. تو یہ دو تین قاعدے مرکب اضافی میں ضمیروں کے استعمال کے متعلق یہ دو باتیں یاد رکھنی تھیں. ایک تو یہ کہ یا متکلم کی ضمیر جو ہے اس کی طرف جب کوئی بھی لفظ واحد کا مضاف ہوگا تو وہ تینوں حالتوں میں اس کا ایک ہی اعراب ہوگا, اور وہ یہ ہوگا کہ اس پہ زیر آئے گی, چاہے حالت فاعلی ہو, چاہے مفعولی ہو, چاہے اضافی ہو. اور دوسری چیز ہم نے ضمیروں کے استعمال کے متعلق یہ پڑھی کہ یا کے اوپر کچھ صورتوں میں زبر بھی آتا ہے, اور وہ کون سی صورتیں ہیں؟ جب تثنیہ مضاف ہو, جب جمع سالم مضاف ہو, یا جب کوئی ایسا لفظ یا کی طرف مضاف ہو جس پہ آخر میں الف آ. اس کے بعد ہم کچھ ایسے الفاظ پڑھتے ہیں عربی زبان کے جو جب بھی استعمال ہوں گے جملے میں تو وہ ہمیشہ ہی کیا ہوں گے؟ مرکب اضافی بن کے آئیں گے. ان کے بارے میں ہمیں سوچنے کی, ترجمہ کرنے کی, دیکھنے کی ضرورت بھی علامات کی نہیں ہونی چاہیے. کچھ لفظ ایسے ہیں جو جب بھی استعمال ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ مرکب اضافی کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. وہ کون کون سے الفاظ ہیں؟ ان میں سے دو میں یہاں بیان کرتا ہوں. ایک لفظ کلو اور ایک لفظ بازو. اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن وہ انشاءاللہ دوسری مثالوں میں اور چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. لیکن دو لفظوں کے بارے میں سمجھنے, کل اور بعض. کل ویسے اردو میں تو ہم بولتے ہیں ہر چیز, جس کو ساری چیزوں کے لیے ہم نے کوئی لفظ بولنا ہو تو ہم اس کے لیے کل بولتے ہیں. اور بعض بہت ساری چیزوں میں سے اگر کوئی ایک چیز یا چند چیزیں ہیں تو ہم اس کے لیے بعض کا لفظ استعمال کرتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ عربی میں یہ لفظ جب بھی آئیں گے تو ہمیشہ مرکب اضافی میں, حالت اضافی میں آئیں گے اور یہ مضاف بنیں گے, کسی اور چیز کی طرف ان کی نسبت ہو رہی ہوگی. لیکن اس کا ترجمہ کرنے کے حوالے سے ایک چیز سمجھ لیں کہ اگر تو کل مضاف بن رہا ہے نکرہ کے لیے, نکرہ کے لیے اور واحد کے لیے, اگر اس کا کلو کا جو مضاف الیہ ہے وہ نکرہ ہے اور واحد ہے تو اس کا ترجمہ ہم سارے کا سارا نہیں کریں گے, بلکہ ہم اس کا ترجمہ کریں گے ہر ایک یا ہر چیز. سارے کی بجائے ہر ایک ہم اس کا ترجمہ کریں گے. جیسے کل کی نسبت ہم کرتے ہیں مسلم کی طرف, کلو مسلم. اب مسلم کا لفظ جو ہے یہ واحد بھی ہے اور نکرہ بھی ہے, تو ہم اس کا ترجمہ ایسا نہیں کریں گے کہ سارے, بلکہ ہم اس کے ترجمہ کریں گے ہر ایک مسلمان. ٹھیک ہے, یعنی اس کے ترجمے میں خصوصیت یہ آ جائے گی کہ جو بھی ہم حکم لگانا چاہتے ہیں یا جو بھی خبر دینا چاہتے ہیں وہ مشترکہ یا اجتماعی طور پہ وہ نہیں ہوگا, بلکہ وہ کام ہر فرد کے لیے الگ الگ سے ثابت ہوگا. جب ہم کل مسلم کہیں گے, کلو مسلم کہیں گے, تو اس سے مراد ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ ہر ایک مسلم. لیکن جب یہ نکرہ کی بجائے معرفہ کی طرف مضاف ہوگا تو اس وقت اس کا ترجمہ ہوگا سارے کا سارا. اس کی میں مثال لکھتا ہوں. جیسے مسلم کی جگہ پہ الکتاب کی طرف ہم اس کو مضاف کر لیتے ہیں, الکتابی. اب یہ لفظ بن گیا کل الکتابی. الکتاب کے شروع میں ہم نے اس کو مضاف بنا دیا, تو الکتاب کا لفظ یہاں پہ واحد تو ہے لیکن نکرہ نہیں ہے, معرفہ ہے. تو اب ہم اس کا ترجمہ نہیں کریں گے ہر ایک کتاب, بلکہ اب اس کا ترجمہ کیا جائے گا ساری کی ساری کتاب. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں میں نے پوری کتاب کو پڑھا, تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ قرأت کل الکتابی. لیکن جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, تو وہاں پہ آئے گا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. وہاں پہ مسلم کا لفظ نکرہ ہے کیونکہ اس سے ہر ایک فرد مراد ہے. لیکن جب ہم کہیں گے سارے کا سارا تو پھر ہم الکتاب کی طرح اس کو معرفہ لے کے آئیں گے, تو اس کا ترجمہ بن جائے گا ساری کی ساری کتاب. بعض جو ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے چند چیزیں, کچھ چیزیں. اس کے مضاف الیہ کے متعلق بھی ترجمے میں ایک دو باتیں ہیں. وہ یہ ہے کہ بازو
اگر تو مضاف ہو رہا ہے مفرد کی طرف اور معرفہ کی طرف، مفرد معرفہ یا پھر جمع معرفہ، اس کے اندر یہ دو چیزیں آئیں گی. یہاں پہ نکرہ واحد اور معرفہ واحد آیا تھا، لیکن یہاں پہ مفرد اور معرفہ، جمع اور معرفہ. اگر تو ہم اس کو مفرد معرفہ کی طرف ترجمہ کرنے لگے ہیں، پھر ہم اس کا ترجمہ کریں گے کہ ایک چیز کا کچھ حصہ، ایک چیز کا کچھ حصہ. یہی الکتاب والی مثال ہم یہاں لے کے آتے ہیں. اگر میں کہوں گا الکتاب، بعض الکتاب، میں نے بعض الکتاب کو پڑھا، تو اس کا مطلب ہے کتاب کا کچھ حصہ پڑھا. ترجمہ کرتے ہوئے ہمیں کچھ کا لفظ استعمال کرنا پڑے گا، کسی بھی چیز میں سے کچھ. لیکن جب ہم جمع معرفہ کی طرف استعمال کریں گے تو پھر اس کا ترجمہ کچھ والا نہیں ہوگا، بلکہ اس کا اردو میں ترجمہ کیا جائے گا. پہلے ہم اس کی مثال لکھتے ہیں. میں طلبہ اکرام کی جمع کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے الطلاب، الطلباء بھی آتا ہے اور الطلاب. تو بعض الطلاب کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کچھ طالب علم، بلکہ ہم اس میں سے کہیں گے چند ایک طالب علم، یعنی بہت ساری جزیات میں سے کچھ افراد، اس میں سے چند افراد مراد ہیں. لیکن ایک چیز کا کچھ حصہ کا ترجمہ اس وقت آئے گا جب وہ مفرد معرفہ میں ہوگا. تو ان دونوں لفظوں کے بارے میں یہ بات جان لیجیے. یہاں تک کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو پوچھ سکتے ہیں. جی شکر الحمدللہ. اگر یہ کہہ جائے قاری صاحب کہ کچھ طالب علم، تو اس میں کیا آنا چاہیے پھر؟ اس کے لیے یہ ہوگا کہ ہم الف لام ہٹا دیں گے، ٹھیک ہے، جی بعض طلاب کر لیں گے. کیونکہ اگر یہ نکرہ ہوگا نا تو پھر ہم اس کے اندر وہ والا ترجمہ لے کے آ سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے نکرہ کی علامت میں پڑھا تھا کہ جب کوئی لفظ نکرہ ہوتا ہے تو اردو میں اس کو ترجمہ کرتے ہوئے کوئی، ایک، کچھ، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں. لیکن یہاں پہ جب ہم اس کے شروع میں معرفہ لے کے آئیں گے تو پھر اس کا ترجمہ ایسا نہیں ہوگا جیسے کتاب کا کچھ حصہ، بلکہ ہمیں اس کا پھر ترجمہ چند افراد اس طرح کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. بہت سارے لوگوں میں سے چند ایک. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کا ترجمہ کچھ والا کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر یا تو ہمیں اس سے نکرہ لے کے آنا پڑے گا، یا پھر ہمیں واحد کا لفظ لے کے آنا پڑے گا، بعض طالب، یا پھر کہنا پڑے گا بعض طلاب. پھر ہمیں اس پہ الف لام نہیں لگانا پڑے گا. جیسے میں آپ کو اس کی ایک اور مثال بنا کے بتا دیتا ہوں کہ یہاں دو لفظ لکھے ہوئے ہیں، بعض الکتاب، ایک لفظ ہے بعض الکتاب، یہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے. بعض الکتاب کا مطلب ہے کتاب کا کچھ حصہ. مثال کے طور پہ قرآن پاک کے بارے میں اگر بات ہو رہی ہے تو بعض الکتاب کا مطلب ہوگا قرآن پاک کا کچھ حصہ، کتاب کا کچھ حصہ. لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ بعض کتاب، الف لام اس کے اوپر نہیں لگاتا، تو اب آپ بتائیں کہ اس کا ترجمہ پتہ کیا ہوگا؟ بعض کتاب، بہت ساری کتابوں میں سے کوئی ایک کتاب. ترجمہ مختلف ہو گیا نا، یہ الف لام کی وجہ سے مختلف ہوا. بعض الکتاب کا مطلب کہ ایک چیز ہے اسپیسیفک، اس کا کچھ حصہ. اور جب ہم کہیں گے بعض کتاب، تو اب ترجمہ ہو گیا کہ کتاب، دنیا میں بہت ساری کتابیں ہیں، نکرہ ہے، اس میں سے چند ایک کتابیں. ٹھیک ہو گیا نا؟ بالکل صحیح. تو یہ فرق آ جاتا ترجمے میں. اور کوئی بات جو اس میں نہیں سمجھ میں آئی ہو تو وہ جو پہلے ہم نے مرکب اضافی پڑھا اس کی ترتیب سمجھ میں آ گئی؟ جی بالکل بالکل. ابھی چونکہ تھوڑا سا ٹائم ہے تو میں کچھ الفاظ آپ کو عربی کا بتا دیتا ہوں، وہ ووکیبلری کے طور پہ بھی آپ یاد رکھ لیجئے. اور اس کا ذکر بھی ہمارے آج کے سبق میں آیا تھا کہ ابو کے لفظ کے بارے میں نے بتایا تھا کہ اس کا جو ہے لکھنے کی صورت مختلف ہو جاتی ہے مختلف حالتوں کی وجہ سے. ایسے پوری عربی میں 5 یا 6 الفاظ ہیں جن کا اعراب اس طرح ہوتا ہے، واو کے ساتھ، الف کے ساتھ اور یا کے ساتھ. تو میں وہ 5-6 الفاظ لکھوا دیتا ہوں، آپ ان کا ترجمہ یاد کر لیں کہ وہ جب قرآن پاک میں استعمال ہوں گے یا عربی زبان میں تو ان کا اعراب واو کے ساتھ، الف کے ساتھ اور یا کے ساتھ آیا کرے گا. ایک لفظ ہے ابن،
ایک لفظ ہے اخن، ایک لفظ ہے حامن، فا اور میم فامن، اور ایک زال کے اوپر پیش اور واو ساکن زو. یہ 5 لفظ لکھے ہوئے. ایک لفظ ہے ابن. ابن کہتے ہیں والد کو. اخن عربی میں کہتے ہیں بھائی کو. ہمن کہتے ہیں یہ لفظ ہے دیور کے لیے یوز کرتے ہیں، ہسبینڈ کے بھائی کے لیے. اور فمن کہتے ہیں منہ کو. اور زو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز والا. مثال کے طور پہ علم والا ہے تو اس کو کہتے ہیں زو علم، علم والا. تو اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے. لیکن اس کو ہم نے ان کے ساتھ اس لیے لکھا کہ یہ 5 لفظ ہی ہیں، اور ان کے ساتھ شاید ایک آدھا لفظ اور ہے. یہ 5 لفظوں کے آپ ترجمہ یاد کر لیں کہ ان کے لکھنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جب یہ حالت فاعلی میں آ رہے ہوتے ہیں، یہ جب ان کی اضافت کر رہے ہوتے ہیں ہم کسی لفظ کی طرف، تو اضافت کرتے ہوئے ان کو مضاف بناتے ہوئے. ویسے تو اگر اکیلا لکھا ہوا نا بغیر اضافت کے، اب یہاں پہ جو میں نے لکھے ہیں ان کی کسی کی طرف نسبت نہیں ہو رہی کیونکہ ابھی تو یہ اکیلے اکیلے لکھے ہوئے ہیں. اکیلے لکھنے کی صورت میں ان کے اوپر یہی آئے گا زبر زیر پیش. ہم اس کو ابن لکھ سکتے ہیں، ابن لکھ سکتے ہیں، اور ابین لکھ سکتے ہیں. اخن، اخن زبر کے ساتھ اور زیر کے ساتھ اخن. جب ان کو ہم مضاف بنا رہے ہوں گے کسی اور لفظ کی طرف، اس وقت ان کا اعراب کیا ہو جاتا ہے؟ تھوڑا مختلف ہو جاتا ہے، حروف کے اندر چلا جاتا ہے. تو اگر ہم اس کو ابن کے لفظ کو مضاف بنائیں گے حالت فاعلی کے اندر، تو یہ آ جائے گا ابو. جیسے ہم دیکھتے ہیں ابو بکر، ابو ہریرہ، ابو دردا، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ. کیونکہ یہ لفظ شروع میں آ رہے ہوتے ہیں، ان کی اضافت ہو رہی ہوتی ہے کسی اور لفظ کی طرف، لیکن حالت ان کی کیا ہوتی ہے؟ حالت فاعلی، سبجیکٹو کیس. جب ہم اس کو حالت نصب میں مفعولی میں لے کے جاتے ہیں، اس وقت ان کا اعراب بن جاتا ہے الف والا. آبا. جیسے میں کہتا ہوں میں نے ابو بکر کو دیکھا. اب میں چونکہ ان کو دیکھ رہا ہوں تو وہ کیا بن رہے ہیں؟ آبجیکٹ بن رہے ہیں. اس وقت ہم ایسے نہیں کہیں گے کہ رائیتو. رائیتو کا مطلب ہوتا ہے میں نے دیکھا ابو بکر. ابو بکر اس وقت ترجمہ غلط ہو جائے گا عربی میں. ہم کہیں گے رائیتو ابا بکر. یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہیں پہ ابا لہب، کہیں ابو لہب، کہیں ابی لہب، ابی بکر اور ابا بکر. وہ اسی لیے بدلتا ہے کیونکہ اضافت کے وقت ان کا اعراب الف واو اور یا کے ساتھ. اور جب یہ حالت اضافی میں جائیں گے یعنی مضاف الیہ بن رہے ہوں گے، اس وقت یہ آئے گا ابی. باقی سارے لفظ بھی ایسے ہی ہیں. اخن تو یہ اخو، اخا، اخی. ہمن ہے ہمو، ہما، ہمی. ہم کہیں گے منہ کے لیے لفظ جو آ رہا ہے اگر ہم یا متکلم کی طرف اس کی اضافت کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کی طرح بن جائے گا ابی کی طرح. تو فمی کا مطلب ہوگا میرا منہ. فما اور فمو. زو جو ہے یہ ہمیشہ زو ہی ہوتا ہے، اس کو واو کے ساتھ ہی لکھتے ہیں زو مالن. اور یا کے ساتھ یزی آتا ہے اور پھر زا. الف واو یا کے ساتھ ان کا اعراب. اور ان کا ترجمہ بھی یاد رکھ لیں اور ان کا اعراب بھی یاد رکھ لیں. اس سے آگے پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں. ہاں جی وہ میں بتا دیتا ہوں جو جلدی جلدی کہ واحد لفظ اگر ہمارے پاس سنگل ایک کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو ہم اس کو دو کے لیے کیسے بنا سکتے ہیں، اور ہم اس کو جمع کے لیے کیسے بنا سکتے ہیں. ہمارے پاس ایک لفظ ہے کہ قلم. جب ہم اس کو دو لوگوں کے لیے لے کے جانا چاہتے ہیں، عربی میں نا دو لوگوں کے لیے بالکل الگ لفظ ہوتا ہے. ویسے تو ہر جگہ پہ واحد جمع ہوتے ہیں، لیکن عربی میں دو کے لیے بھی ایک الگ سے لفظ ہوتا ہے. اور اس کے بنانے کا طریقہ صرف یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو آخری لفظ نظر آ رہا ہے نا اس کے اوپر زبر لگا دیں. تو دو کا عدد بنانے کے لیے سب سے پہلی بات یاد رکھنی ہے کہ کوئی بھی ہمارے پاس واحد کے لیے جو لفظ ہے ہم نے اس کے آخری حرف پہ زبر لگانی ہے. تو میں نے قلمن کی جگہ پہ اگر میں نے سیکنڈ فارم بنانی ہے تو قلما پہلے کریں گے. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ چونکہ حالتیں بھی ذرا مختلف ہوتی ہیں، تو جو حالتیں ہوتی ہے مفعولی، اس کے لیے میں کیا لفظ یوز کر سکتا ہوں؟ آپ دو حالتیں سمجھ لیں. یہ ایک حالت ہے جو پہلے والی ہے اور یہ بعد والی دو حالتیں. تو پہلے کے اندر یہ ہوگا کہ آخر میں الف اور نون کی علامت لگائی جاتی ہے. قلمہ تو ہمارے پاس پہلے ہی موجود ہے، تو سیم ہم قلمہ ویسے ہی یہاں لکھ دیں گے قلمہ. لیکن اس کے آخر میں پہلی جو حالت ہے حالت رفع، اس میں الف اور نون لگائیں گے چاہے کوئی بھی لفظ ہمارے سامنے آ جائے. ایک لڑکا ہے اس کے لیے ولدن کا لفظ آ رہا ہے
ہم اس کے لیے 2 لڑکے بنانا چاہتے ہیں تو اسی فارمولے میں سب سے پہلے ہم ولدن کو ولدا بنائیں گے، اور پھر اس کے آخر میں الف نون کی آواز جو ہے آنی یہ لگا دیں گے، تو وہ ولدن کی جگہ پہ ولدانی۔ اب کوئی بھی آپ اس کے سامنے مثال لکھیں کہ مسجد ہے، ہم کہنا چاہتے ہیں 2 مسجدیں، تو اس کے آخر میں الف لگا دیں، نون لگا دیں، مسجدانی۔ بیتن ایک لفظ ہے، تا کے اوپر زبر لگائیں، آخر میں آنی، بیتانی، تو 2 گھر بن گئے۔ تو اس کی پہلی جو حالت ہے وہ اس طرح سے بنائی جاتی ہے کہ آخری حرف پہ زبر اور اس کے آخر میں آنی لفظ زیادہ کر دیا جائے۔ اب جو باقی 2 صورتیں ہیں نا، یہ سیکنڈ فارم کی ہی بات کر رہا ہوں کہ حالت نصب اور جر جو ہے اس میں تھوڑی سی چینجنگ یہ ہوتی ہے کہ الف کی جگہ پہ یا آ جاتا ہے، بس الف کی جگہ پہ یا آ جاتا ہے مفعول اور مضاف الیہ بناتے ہوئے۔ یعنی قلمانی کو اگر ہم مفعول بنانا چاہتے ہیں یا مضاف الیہ بنانا چاہتے ہیں، اس وقت ہم قلمانی کی جگہ پہ قلمینی بولیں گے، آخری حرف پہ زبر ہی رہے گی، الف کی جگہ پہ یا ساکن اور نون پہ زیر آ جائے گی۔ تو اب ہم مسجدانی کی جگہ مسجدینی، بئی تانی کی جگہ بئی تئینی، ولدانی کی جگہ پہ ولدینی کر، تو یہ سیکنڈ فارم مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ جو جمع ہے، جمع کے اندر یہ ہوتا ہے کہ واحد سے جب ہم جمع بنانا چاہتے ہیں تو ہم آخری حرف پر زبر کی بجائے پیش لگاتے ہیں۔ اب قلمن کی جگہ پہ سب سے پہلے قلمن تنوین کے ساتھ لکھا ہوا ہے نا، تو تنوین ہٹا کے ایک پیش لگائیں گے سب سے پہلے قلم، اور اس کے آخر میں بھی ہم نے ایسے ہی ایک علامت ایڈ کرنی ہے جیسے ہم نے تسنیہ میں آنی اور یا نون کیا تھا۔ جمع کی علامت میں آتا ہے واو نون، واو نون۔ میرے سامنے قلم لکھا ہے، تو اب قلم سے تو جمع یہ والی بنتی نہیں ہے، مسلم اس کی جگہ پہ ہم دوسری مثال لے لیں، مسلم، پہلے میم کے اوپر کیا آ جائے گی پیش، اور آخر میں واو نون ایڈ کرنے سے مسلمون۔ لیکن نون جو ہے وہ بھی تھوڑا سا حرکت اس کی زیر کی جگہ زبر ہو جاتی ہے تاکہ تسنیہ اور جمع آپس میں مکس نہ ہو جائے۔ دیکھیں عربی کا جو خلاصہ ہے نا اعراب کا، وہ 2 چیزیں ہیں، میں نے بتایا تھا حرکات اور حروف۔ حرکات جو سب سے زیادہ استعمال ہو رہی ہیں، زبر زیر پیش، یہ 3 حالتیں بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اگر ہم حروف کے اندر اعراب دیکھتے ہیں تو وہ بنے گا الف، واو اور یا، یہ اس کے اسپیسیفک لیٹر ہیں جو اعراب کو ڈیفائن کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ 3 ہی ہمارے پاس لفظ ہیں، الف، یا اور واو۔ الف اور یا جو ہے وہ تو پہلے تسنیہ میں استعمال ہو گیا، واو جو ہے وہ جمع کے اندر آ جائے گا، واو کے آنے سے ہمیں پتہ چلے گا یہ جمع ہے۔ اور نون کے اوپر یہاں پہ زیر کی بجائے زبر اس لیے آ گئی تاکہ تسنیہ اور جمع آپس میں مکس نہ ہو۔ تو مسلمون یہ بھی اس کی بن جائے گی پہلی حالت۔ دوسری اور تیسری جو اس کی حالت ہے ان کے اندر ہم ایسے ہی یا لے کے آئیں گے جیسے تسنیہ میں آئی تھی کہ مسلمون کی جگہ پہ لام پہ پیش کی جگہ پہ زیر آ جائے گی۔ کیوں آئے گی اس کی وجہ میں نے بتائی ہے کہ ابھی ہم نے یا متکلم کی جب ضمیر پڑھی تھی کہ یا جب ساکن ہوتی ہے تو وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس کے پیچھے زیر ہونی چاہیے، تو جمع کے اندر ہم اس کی یہ ڈیمانڈ پوری کریں گے کہ آخر میں جب ہم یا ساکن لگا رہے ہیں تو ہمیں اس سے پیچھے والے حرف پہ بھی زیر لگانی چاہیے، مسلیمی، اور نون پہ یہاں پہ بھی زبر ہے، نون پہ یہاں پہ بھی زبر ہوگی، مسلمین، مسلمین۔ یہ سمجھ میں آیا؟ جی جی بالکل بالکل۔ 4-5 لفظ اس طرح سے بنائیں گے نا تو انشاءاللہ یہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کی مثال اب آپ کوئی خود اپنی مرضی کا ایک لفظ بتائیں اور پھر ہم اسی فارمولے سے اس کی تسنیہ اور جمع بناتے ہیں۔ کتابو، ٹھیک ہے، کتاب کا لفظ ہے، کتاب، یہ لفظ ہے ہمارے سامنے، ہم نے با کے اوپر زبر لگا کے اس کے آخر میں الف اور نون زیادہ کر دینا، تو یہ یہاں پہ آ کے کتابانی بن جائے گا کیونکہ اس کے آخر میں الف نون آ گئے، با پہ زبر، نون پہ زیر، اب کتابانی کا مطلب بن گیا 2 کتابیں۔ اگلی دونوں فارم میں الف کی جگہ پہ یا لکھ دیں، شروع والا سارا لفظ ویسے کا ویسے ہی رہے گا، کتابہ، جو یہاں پہ تھا جو یہاں پہ تھا وہی یہاں پہ ہوگا، لیکن الف کی جگہ پہ آپ یا نون لگا دیں، یا ساکن، ادھر زیر ہے تو ادھر بھی زیر ہی ہوگی۔
پڑھنے میں ہم اس کو کیا بولیں گے؟ کتابین۔ اب ہم آ جاتے ہیں جمع کی طرف۔ با کے اوپر ہم نے زبر کی بجائے یہاں پہ کر دینی ہے پیش، کتابو۔ الف نون یہاں لگایا تھا، یہاں یا نون لگایا تھا، یہاں ہم نے واو نون لگانا ہے۔ واو نون لگانے سے بن گیا کتابونا۔ یہاں پہ واو کی جگہ پہ زیر آ جائے گا، یا آ جائے گا، باقی نون جیسے یہاں زبر والا ہے یہاں پہ بھی زبر والا ہے۔ واو کی جگہ پہ یا آ گیا تو کتابین، ٹھیک ہے۔ تو قرآن پاک میں اس کی پہچان اس طرح کی جائے گی کہ میں آپ کو سورت کا نام بتا دیتا ہوں، سورت المؤمنون۔ 18 پارہ ہے، 18 پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے، سورت المؤمنون۔ اس میں اس کی تقریباً 70-80 مثالیں، ویسے ہی ہر صفحے پہ ہر آیت ہی اس کی انہی الفاظ پہ ختم ہو رہی ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ تو واو نون کے ساتھ، یا نون کے ساتھ، الف نون کے ساتھ ساری اس کی مثالیں جو ہیں اس صورت میں مل جائیں گی۔ اور دوسری صورت جو ہے میں بتاؤں گا کہ سورت الرحمن۔ سورت الرحمن کے اندر جتنی آیتیں ہیں ان میں آپ کو رب المشرقین و رب المغربین مل جائے گا۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ تکذبان تو خیر وہ جمع کا لفظ ہے، لیکن اس میں تثنیہ کی آن والی بہت زیادہ مثالیں مل جائیں گی۔ مثال کے طور پہ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، وہ کہتے ہیں جو آدمی اپنے رب سے ڈر گیا اور اللہ تعالیٰ کی اس نے جو ہے پیروی کی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، جنتانی، اس کو 2 جنتیں ملیں گی۔ تو سورۃ الرحمن کے اندر تثنیہ کی بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی، اور سورۃ المؤمنون کے اندر جمع کی بہت زیادہ مثالیں مل جائیں گی۔ تو یہ دیکھیے گا انشاءاللہ، اور اس میں سے پھر آپ کو بہت سارے الفاظ کا ترجمہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ ان کا ترجمہ ہم نے 2 والا کرنا ہے اور ان کا ترجمہ جمع والا کرنا ہے۔